السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 11 سے 18 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جو اصابہ پہنچتی ہے میں مصیبت اللہ مگر باذن اللہ کے حکم سے، یومن باللہ کے ایمان لائیں جو اللہ پر، یہدی قلبہ تو ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللہ وَأَطِیعُوا الرسول اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ بس اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنَّمَا پس بے شک عَلیٰ رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ بلاغ پہنچانا، مبین صاف صاف۔ اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا بے شک من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہارے بچوں میں سے، عدوان لکم دشمن ہے تمہارے، فاحذروہم تو ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ وَإِن تعفوا اور اگر تم معاف کرو، وتصفحوا اور درگزر کرو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اور اللہ کے ہاں جو اجر ہے عظیم بہت بڑا ہے۔ فاتقوا اللہ سو اللہ سے ڈرو، مستطعتم جتنی طاقت رکھو، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور مانو اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیراً بہتر ہے، لانفسکم تمہارے اپنے لیے، ومن یوقع اور جس کو بچا لیا گیا، شح بخیلی سے کنجوسی سے، نفس سے اپنے نفس کے بخل سے، فاولئک ھم المفلحون پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنہ اچھا قرض، یضاعف اضافہ کر کے دے گا تم کو، دگنا کر کے دے گا، لکم تم کو کئی گنا کر کے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو، واللہ شکور اور اللہ تبارک بڑا ہی قدردان ہے، حلیم بڑا ہی تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ عالم الغیب جانتا ہے غیب کو، والشہادہ اور ظاہر کو، العزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پس اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف کھلم کھلا پہنچانا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو اور حکم مانو، اور خرچ کرو تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر کے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑا قدردان بے حد بردبار ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 11 سے 18 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ما اصاب من مصیبہ، یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس آیت میں ایمان والوں کے لیے تسلی ہے، اور کافروں کے اس اعتراض کا جواب بھی ہے
ان کا اعتراض یہ تھا کہ ایمان والوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، انسان کے مقدر میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں مومن کافر سب پر آتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر امتحان اور آزمائش کا مقصد حل نہیں ہوتا۔ البتہ مومن اور کافر پر اس کا نتیجہ اور اثر مختلف ہوتا ہے۔ مومن اپنے رب پر راضی رہتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی روشنی دیتا ہے، یقین اطمینان کی نعمت مل جاتی ہے اور آخرت میں پھر جنت بھی ملتی ہے۔ کافر اپنے رب پر ناراض ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ہر وقت پریشان رہتا ہے، شکوے کرتے رہتا ہے اور آخرت میں جہنم ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ جان لے کہ یہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ہے، پھر اس پر صبر کرے، ثواب کی نیت رکھے اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے فیصلے کے سپرد کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور دنیا میں جو کچھ اس کے ہاتھ سے نکلا، یعنی جو کچھ اس سے لیا گیا، اس کے بدلے میں اس کے دل میں سیدھی راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے معاملے پر حیرت ہے، تعجب ہے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 12، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا اور رسول کا کہنا مانو۔ اصل میں یہاں پر یہ بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اچھے برے دونوں حالات میں اپنے رب کا حکم نہیں بھولنا، خوشی میں اور مصیبت میں اور غم میں اپنے اللہ کو نہیں بھولنا، جو اس کا بتایا ہوا اور اس کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے حساب سے چلنا ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو مصیبت خوشی جو بھی آتی ہے سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ بعض بیویاں اور اولادیں دشمن ہیں، سب نہیں، بلکہ بعض دین میں مددگار بھی ہوتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہیں، اولاد بھی بیویاں بھی۔ تو اصل میں اس سے پہلے جو آیا تھا اس میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اب ہوشیار یہ رہنا ہے کہ عام طور پر اولاد اور بیویاں ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے نہیں لگنا، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ جب وہ صحیح چلتے رہیں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، کوئی بات کریں گے تو مان لیں، لیکن اگر وہ دین کے الٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ پھر اس میں ایک وہ جو ہم نے پیچھے بھی تفصیل پڑھی ہے کہ اہل مکہ میں کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کا ارادہ کر لیا۔ یاد رہے یہ ان دنوں ہر مسلمان ہونے والے کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا، مگر انہیں کی بیویوں اور بچوں نے انہیں نہیں چھوڑا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے۔ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا، وہ تو دین میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، سمجھ حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ سارے کے سارے ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اولاد، اگلی آیت میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، مال اولاد کی فتنے سے بچنے کے لیے چند چیزوں کی تاکید فرمائی، جن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، پھر سننا اور اطاعت کرنا ہے۔ ما استطعتم، جتنی بھی کوشش کریں، جتنی بھی طاقت ہو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری جان لڑا دینی چاہیے اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے۔ واسمعوا واطیعوا کے مطابق سنو اور اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ہر طرح کا، فرضی بھی اور نفلی بھی، صدقات بھی، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ان کو خرچ کرنا۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں جانتے تو سبھی ہیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دل نہیں دیا، لیکن کچھ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
کہ جو خرچ کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، یعنی اپنے پلے سے تو نہیں نہ کر رہا، اللہ کے رزق میں سے دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو کرے گا تو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ یضاعف ہو، کئی گنا کر کے اللہ دے گا۔ پھر اس میں ایک فقرہ ہے وَمَن یوق شح نفسہ، یعنی کہ جس انسان کو بچا لیا گیا کہ کنجوسی کرنے سے، جو اپنے بال بچوں پر اپنے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ اپنے آزاد پہ بھی نہیں لگاتے کچھ لوگ، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، اس کے علاوہ ضروری جو زندگی کی ضروریات ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو ایسے ہی روکے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں سے بھی جو بچا لیا گیا جو کہ کنجوسی سے، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ پھر ہے آگے، اگر واللہ شکور حلیم، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کوئی انسان تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے سے ان کے خرچ کیے ہوئے کو دے گا، نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ بے حساب دے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ عالم الغیب، ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کی یقین دلایا، اس چیز کی ضمانت دی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ لاسٹ میں عالم الغیب و شہادہ آخری آیت ہے، یہاں یہ صفات یہاں ذکر کرنے سے یہ احساس دلانا مقصد ہے کہ میاں بیوی اور والد اور یا اولاد کے آپس کے جو تعلقات ہیں پوری طرح جیسے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واقف ہے، جانتا ہے۔ لوگوں کو بعض دفعہ خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان سے الگ رہتے ہیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک کو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ان سب کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ عالم الغیب ہے و شہادہ ہے، اس لیے وہ کسی وقت پکڑ نہ لے، کیونکہ وہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ تغابن مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق دے۔